بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جن ذرائع کا مطالعہ کر رہے ہیں وہ ایک عربی بول چال کے جدید کورس پر مبنی ہے۔ اس کا مرکزی عنوان ہے فی الملعبی، یعنی کھیل کے میدان میں۔ واہ، عنوان ہی کتنا ایکٹیو ہے۔ بالکل، اور یہ ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ عربی صرف بند کمروں یا پرانی کتابوں کی زبان نہیں ہے، بلکہ یہ اتنی ہی متحرک ہے جتنا کہ ایک فٹ بال کا گراؤنڈ۔ کیا بات ہے! ہمارے ذرائع کی جو پہلی سلائیڈ ہے نا، وہ ہمیں سیدھا جسمانی ورزش کے فلسفے کی طرف لے جاتی ہے۔ ہاں، وہ جو پہلا سبق ہے۔ جی، وہاں ایک انتہائی شاندار عبارت لکھی ہے، لابد من الریاضت البدنیتی انہا تقوی الجسد وتنشطہ۔ مطلب جسمانی ورزش ضروری ہے کیونکہ یہ جسم کو مضبوط اور متحرک بناتی ہے۔ بالکل، یہ جملہ تو جیسے کسی فٹنس ایکسپرٹ کا مشورہ لگ رہا ہے۔ ارے میں یہی سوچ رہی تھی، یہ جملہ پڑھ کر مجھے آج کل کی ان ماڈرن فٹنس ایپس کی نوٹیفیکیشنز کی یاد آ گئی جو صبح صبح آپ کی اسکرین پر آتے ہیں کہ بھئی اٹھیں اور جاگنگ پر جائیں۔ یہ کتنا سائنٹیفک اور عملی جملہ ہے، دیکھیں نا، اس کی سائنسی اور عملی نوعیت ہی تو اس کا اصل حسن ہے۔ اور اگر ہم اس کے الفاظ کی لسانی گہرائی میں جائیں تو یہ محض پسینہ بہانے کا مشورہ نہیں ہے۔ اس میں جو سب سے کلیدی لفظ ہے نا، وہ ہے الریاضہ۔ الریاضہ، اچھا، عام طور پر ہم اسے صرف کھیل یا اسپورٹس کے معنوں میں لیتے ہیں، لیکن عربی زبان میں اس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ لفظ الریاضہ کا بنیادی مطلب کسی چیز کو سدھارنا، اس کی تربیت کرنا یا اسے خاص نظم و ضبط کا پابند بنانا ہے۔ اچھا، یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ جی، مطلب جیسے کسی جنگلی گھوڑے کو سدھارا جاتا ہے، کیا وہ بھی ریاضت ہے؟ بالکل وہی تصور ہے۔ کلاسیکی عربی میں جانوروں کو سدھارنے کے عمل کو باقاعدہ ریاضت کہا جاتا تھا۔ اور ایک اور مزے کی بات بتاؤں؟ جی بتائیں۔ روحانی اور صوفیانہ روایت میں نفس کو کنٹرول کرنے کو بھی ہم ریاضت ہی کہتے ہیں نا۔ ارے ہاں، ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں بزرگ ریاضت میں بیٹھے ہیں۔ واہ! تو جب یہاں الریاضت البدنیہ کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب صرف کھیلنا کودنا نہیں ہے، بلکہ جسم کو نظم و ضبط کا عادی بنانا ہے۔ یہ جسم کی باقاعدہ تربیت کا نام ہے۔ تو گویا یہ جملہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جسم ایک ایسا آلہ ہے جسے اگر ڈسپلن میں نہ لایا جائے تو وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دے گا۔ اور آگے کے الفاظ اس کو مزید واضح کرتے ہیں کہ تقوی یعنی طاقت دیتی ہے اور تنشط یعنی چست اور متحرک بناتی ہے۔ جی، تقویہ اور تنشیط دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ مجھے حیرت اس بات پر ہو رہی ہے کہ عربی ثقافت میں جسمانی صحت کو براہ راست انسان کی فعالیت اور طاقت کے ساتھ کس طرح جوڑا گیا ہے۔ مطلب ایک کمزور جسم ایک چست دماغ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ عربی ذہنیت کا آپ کہہ لیں کہ ایک بہت اہم پہلو ہے۔ وہاں طاقت کو کبھی معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ تنشیط یعنی چستی اور تقویہ یعنی طاقت، دونوں کا ایک ساتھ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صرف لچکدار نہ ہوں بلکہ اندر سے مضبوط بھی ہوں۔ صحیح۔ یہ جملہ صرف ایک میڈیکل مشورہ نہیں دے رہا، بلکہ صحت کا ایک پورا لائف سٹائل اور ایک فلسفہ بیان کر رہا ہے۔ یہ بات واقعی بہت سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ہم تو ورزش کو بس وزن کم کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جبکہ یہ تو باقاعدہ جسم کو ڈسپلن کرنے کا ایک نظام ہے۔ اچھا، اب جب کہ ہم نے مان لیا کہ جسم چست ہونا چاہیے، تو اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کون سا کھیل کھیلا جائے؟ ظاہر ہے میدان میں اترنا تو پڑے گا۔ بالکل۔ ذرائع کی اگلی سلائیڈ اسی سوال پر آتی ہے کہ ماذا تحب ان تلعب، یعنی تمہیں کیا کھیلنا پسند ہے۔ اب یہاں کچھ کھیلوں کے نام دیے گئے ہیں، جیسے باسکٹ بال کو کہا گیا ہے کرۃ السلہ، فٹ بال کو کرۃ القدم، والی بال کو کرۃ الید اور کرکٹ کو لعبۃ کیرکٹ۔ ہاں، یہ فہرست بہت دلچسپ ہے۔ یہاں ایک چیز نے مجھے الجھا دیا ہے۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ پہلے 3 کھیلوں کے لیے عربی نے اپنے باقاعدہ الفاظ بنائے ہیں۔ فٹ بال کے لیے قدم کی گیند یعنی کرۃ القدم، والی بال کے لیے ہاتھ کی گیند کرۃ الید۔ کھیل کا نام سنتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کھیلا کیسے جائے گا۔ بالکل، اسے ڈسکرپٹیو یا وضاحتی نام کہتے ہیں۔ ہاں، لیکن جب کرکٹ کی باری آئی تو انہوں نے بس انگریزی لفظ کو پکڑا، اسے عربی لہجے میں ڈالا اور لعبۃ کیرکٹ بنا دیا۔ ایسا کیوں؟ کیا عربی جیسی وسیع زبان کرکٹ کے لیے اپنا کوئی مقامی لفظ نہیں بنا سکتی تھی؟ یہ آپ نے بہت زبردست پوائنٹ اٹھایا ہے۔ یہ دراصل زبانوں کے ارتقاء اور ان کی نفسیات کا ایک انتہائی دلچسپ پہلو ہے۔
دیکھیں، عربی کی ایک خاصیت ہے مرکب اضافی، یعنی چیزوں کو ملا کر بتانا۔ جو کھیل انسانی جسم کی فطری حرکات سے جڑے ہیں نا، جیسے پیروں سے کک مارنا یا ٹوکری میں گیند ڈالنا، ان کے لیے عربی نے اپنے منطقی نام بنا لیے۔ کرا کا مطلب گیند اور السلہ ٹوکری کو کہتے ہیں۔ تو باسکٹ بال کے لیے ایک مقامی نیچرل تصور موجود تھا۔ صحیح۔ لیکن کرکٹ کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ کیسے مختلف ہے؟ مطلب کرکٹ میں بھی تو گیند اور بلہ استعمال ہوتا ہے نا؟ استعمال ضرور ہوتا ہے، لیکن کرکٹ بحیثیت ایک کھیل اپنے مخصوص قوانین اور پچ کے انداز کے ساتھ خالصتاً برطانوی ثقافت کی پیداوار ہے۔ یہ کوئی ایسی فطری انسانی حرکت نہیں ہے جو دنیا کے ہر کونے میں نیچرلی پائی جاتی ہو۔ اچھا، یہ ایک باقاعدہ ایجاد کردہ نظام ہے۔ بالکل۔ جب کوئی چیز کسی دوسری ثقافت سے اس قدر گہرائی سے جڑی ہوتی ہے نا، تو زندہ زبانیں اسے اس کے اصل نام کے ساتھ ہی اپنا لیتی ہیں۔ اسے لسانیات میں تعریب یا عربائزیشن کہتے ہیں۔ یعنی وہ بڑی خوشدلی سے یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ چیز باہر سے آئی ہے اور اسے بس اس کی اصل شناخت کے ساتھ قبول کر لیا گیا۔ 100%۔ اور یہ عربی زبان کی کمزوری نہیں، بلکہ اس کی خود اعتمادی ہے۔ اگر وہ زبردستی کرکٹ کا کوئی عجیب سا عربی ترجمہ کرنے بیٹھ جاتے، جیسے فرض کریں 3 لکڑیوں کے سامنے گیند اور ڈنڈے کا کھیل، تو وہ کتنا مزہ خیز لگتا۔ ہاں، وہ تو بہت ہی عجیب سا لگتا۔ عربی نے اسے سادگی سے لعبت کرکٹ، یعنی کرکٹ کا کھیل کے طور پر قبول کر لیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زبانیں ضد نہیں کرتی، وہ ایک دوسرے سے اثر قبول کرتی ہیں۔ یہ ایک زبردست نقطہ ہے۔ اچھا، کھیل کا انتخاب تو ہم نے کر لیا۔ فرض کریں ہم کرکٹ یا فٹ بال کھیلنے جا رہے ہیں۔ اب ہمیں ایک میدان اور کچھ سامان کی ضرورت ہے۔ ذرائع گراؤنڈ کے حوالے سے جو الفاظ بتاتے ہیں وہ بہت سیدھے سیدھے ہیں۔ جی، گراؤنڈ کی پوری ووکیبلری ہے؟ ہاں، گراؤنڈ کو کہتے ہیں الملعب، باؤنڈری کو حد الملعب، سائیڈ لائن کو الحد الجانبی۔ ساز و سامان میں گیند کے لیے کورتن اور فٹ بال کے گول کے لیے مرمہ کا لفظ ہے۔ لیکن یہاں ایک لفظ ایسا آیا ہے جس نے مجھے بالکل چونکا دیا۔ ارے، وہ کون سا لفظ ہے؟ وہ ہے ہاکی یا بلے کے لیے استعمال ہونے والا لفظ سولجانن۔ سولجانن۔ آج کے دور کے اس ماڈرن بلے یا فائبر کی ہاکی کے لیے اتنا بھاری بھرکم لفظ، یہ کچھ عجیب سا نہیں لگا آپ کو؟ میں آپ کی اس حیرت کو پوری طرح سمجھ سکتا ہوں۔ عربی اپنے قدیم ورثے کو کبھی آسانی سے پیچھے نہیں چھوڑتی۔ لفظ سولجان کی جڑیں دراصل فارسی زبان سے ملتی ہیں، جسے ہم چوگان کہتے ہیں۔ اچھا، چوگان، وہ جو پولو کا کھیل ہوتا تھا پرانے زمانوں میں؟ بالکل وہی پولو۔ تاریخی طور پر سولجان اسی لمبی چھڑی یا عصا کو کہا جاتا تھا جو بادشاہ یا عمرہ گھڑ سواری کرتے ہوئے پولو میں گیند کو مارنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ واہ! چونکہ یہ کھیل ہی عمرہ کا تھا، اس لیے اس چھڑی کے نام میں بھی ایک شاہانہ رعب آ گیا۔ یہ لفظ کلاسیکی عربی شاعری میں بھی استعمال ہوتا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب جدید دور کے کھیل عرب دنیا میں آئے تو انہوں نے کسی نئے لفظ کی تلاش میں اپنا سر نہیں کھپایا؟ یہی تو لسانی جادو ہے۔ جب ماڈرن کرکٹ کا بلہ یا فیلڈ ہاکی آئی تو زبان کے ماہرین نے کوئی نیا اور عجیب لفظ گھڑنے کے بجائے یا بس انگریزی کے لفظ بیٹ کو اپنانے کے بجائے اپنی ہی ہسٹری کی الماری کھولی اور اس شاندار لفظ کو نکال کر نئی زندگی دے دی۔ کیا بات ہے! یہ تو بہت ہی زبردست ہے۔ جب ایک عرب کمنٹیٹر جوش میں کہتا ہے کہ کھلاڑی نے اپنے سولجان سے شاٹ ماری تو وہ لاشعوری طور پر کھیل کو ایک تاریخی وقار دے رہا ہوتا ہے۔ یہ بات جان کر تو یقیناً کھیل کو دیکھنے کا مزہ ہی دو گنا ہو جائے گا۔ ایسا لگتا ہے جیسے ماڈرن گراؤنڈز میں قدیم جنگجو اتر آئے ہوں، اور جنگجوؤں کی بات نکلی ہے تو میدان بھی تیار ہے، باؤنڈری بھی لگ گئی ہے، سولجان بھی ہاتھ میں ہے۔ لیکن خالی میدان تو بس ایک پلاٹ ہے نا، کھیل کو زندہ تو انسان کرتے ہیں۔ بالکل، کھلاڑیوں کے بغیر تو کھیل کچھ بھی نہیں۔ میدان میں موجود ان کرداروں کو عربی میں کیا پکارا جاتا ہے، یہ بھی بڑی مزے کی کہانی ہے۔ ہماری سلائیڈز بتاتی ہیں کہ پوری ٹیم کو الفریق کہا جاتا ہے۔ بیٹسمین کو الضارب، بولر کو الرامیو، گول کیپر کو حارس المرمى اور امپائر کو الحکم کہا جاتا ہے۔ یہاں میرے ذہن میں 2 سوال آئے۔ پہلا تو یہ کہ بیٹسمین اور بولر کا نام کتنے سیدھے سیدھے ان کے ایکشن سے جڑے ہوئے ہیں، اور دوسرا، امپائر کے لیے یہ جو لفظ ہے الحکم، کیا یہ کچھ زیادہ ہی بھاری نہیں ہو گیا؟ میرا مطلب ہے یہ تو وہی لفظ ہے نا جو ہم عدالتوں میں جج کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جی بالکل، آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔
تو ایک کھیل کے ریفری کو جو بیچارہ بس ایک سیٹی گلے میں لٹکائے ادھر ادھر بھاگ رہا ہوتا ہے، اسے اتنا بڑا قانونی درجہ دے دینا کیسا ہے؟ یہ دونوں مشاہدات آپ کے بہت گہرے ہیں۔ چلیں پہلے آپ کے پہلے سوال کی طرف آتے ہیں جو کھلاڑیوں کے ناموں پر تھا۔ عربی زبان کے گرامر میں ایک چیز بہت نمایاں ہے جسے ہم اسم فاعل یا ایکٹیو پارٹیسپل کہتے ہیں۔ اچھا۔ عربی گرامر فعل کو یعنی ایکشن کو براہ راست انسان کی شناخت بنا دیتی ہے۔ الضارب کا جو روٹ ورڈ ہے نا ضارب، اس کا مطلب ہے مارنا یا ضرب لگانا۔ تو الضارب کوئی چپ چاپ کھڑا عہدہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے وہ جو مسلسل مار رہا ہے۔ تو یعنی وہ کھلاڑی کو ایک مکمل ایکشن فگر کے طور پر دکھا رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح الرامیوں کا روٹ ورڈ ہے رامیئی، یعنی پھینکنا یا تیر چلانا۔ تو الرامی محض کوئی بولر نہیں ہے، وہ ایک باقاعدہ حملہ آور ہے جو مسلسل گیند پھینک رہا ہے۔ اور حارس المرمہ کا مطلب تو ویسے ہی گول کا محافظ بنتا ہے، جیسے کوئی قلعے کا گارڈ ہو۔ بالکل، اس سے زبان میں ایک زبردست موومنٹ پیدا ہوتی ہے۔ اب ذرا اس ریفری والے معاملے پر آتے ہیں، الحکم کے بارے میں۔ آپ کا یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ یہ عدالتی جج کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہاں نا، جج اور امپائر بہت فرق ہے۔ لیکن اس کا روٹ ورڈ ہے حکم، جس کا مطلب ہے فیصلہ کرنا، حکمت سے کام لینا اور انصاف کرنا۔ اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو پرانے زمانوں میں کھیل اکثر قبائل کے درمیان طاقت کا مظاہرہ ہوتے تھے، جو بعض اوقات سچ مچ کی لڑائیوں میں بھی بدل جاتے تھے۔ ہاں، وہ تو گلیڈیٹرز والے دور سے ہوتا آ رہا ہے۔ بالکل، اس لیے میدان میں ایک ایسے شخص کی ضرورت ہوتی تھی جس کا فیصلہ پتھر پر لکیر ہو، جس کے پاس اخلاقی طاقت ہو۔ عربی ثقافت کھیل کے میدان کو محض ایک ٹائم پاس نہیں بلکہ ایک ایسا دائرہ سمجھتی ہے جہاں مکمل انصاف کی ضرورت ہے۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کھیل کے میدان میں بھی ناانصافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ 100%۔ ریفری کو الحکم کہہ کر دراصل اسے اور کھلاڑیوں کو یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ بھائی یہ شخص میدان کا قاضی ہے، اس کا فیصلہ حتمی ہے اور عدل پر مبنی ہونا چاہیے۔ واہ، اب مجھے وہ امپائر واقعی کسی جج سے کم نہیں لگ رہا۔ بالکل، ایک گول کیپر ہوا میں اچھل رہا ہے، اس نے اپنا جسم بالکل کمان کی طرح کھینچا ہوا ہے اور وہ بڑی کمال مہارت سے گیند کو روک رہا ہے۔ اور اس تصویر کے ساتھ جو عربی جملہ ہے نا، وہ کچھ یوں ہے، ھذا اللاعب یصد الکرات بمہارت فائقۃ۔ بہت زبردست جملہ ہے۔ ہاں، اس کا اردو ترجمہ ہے یہ کھلاڑی گیندوں کو کمال مہارت سے روکتا ہے۔ چلیں، جو لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے ہم اسے دہراتے ہیں تاکہ یہ ذہن نشین ہو جائے۔ ھذا اللاعب یصد الکرات بمہارت فائقۃ، یہ کھلاڑی گیندوں کو کمال مہارت سے روکتا ہے۔ ایک بار اور، ھذا اللاعب یصد الکرات بمہارت فائقۃ۔ بہت خوب۔ اور اگر ہم اس جملے کا تھوڑا پوسٹ مارٹم کریں تو سب سے پہلے لفظ یسدو پر غور کرنا چاہیے۔ یسدو یعنی جو وہ روک رہا ہے؟ جی، یسدو کا مطلب ہے وہ روکتا ہے۔ اس کا جو روٹ ورڈ ہے نا، وہ ہے صاد دال دال، اور اس کا بنیادی مطلب صرف چھونا نہیں ہے بلکہ ایک دیوار بن جانا، ایک رکاوٹ بن جانا۔ اردو میں ہم کہتے ہیں نا سد راہ بننا۔ ارے واہ، مطلب سد سکندری والی دیوار؟ بالکل، وہی سد۔ تو عربی میں گول کیپر کو محض ایک انسان نہیں بلکہ ایک علامتی دیوار کہا جا رہا ہے۔ اور پھر آگے جو الفاظ ہیں القراتی، تو چلیں گیندیں ہو گئیں، لیکن بے مہارت فائقۃ کا جو حصہ ہے، ہاں، یہ بے مہارت فائقۃ سننے میں ہی بڑا بھاری بھرکم لگ رہا ہے۔ جی، مہارت تو مہارت ہو گئی، لیکن صفت جو لگی ہے فائقۃ، اس کا روٹ ورڈ فے واو کاف ہے، جس کا مطلب ہے اوپر ہونا، بلند ہونا، مطلب عام سطح سے بڑھ جانا۔ اچھا، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں فوق البشر یا فوق الفطرت۔ 100% صحیح۔ تو یہ صرف مہارت نہیں ہے بلکہ ایک ایسی مہارت ہے جو عام انسانوں سے بہت اوپر ہے۔ یہ گول کیپر کی اس اڑان کو بڑی خوبصورتی سے بیان کر رہا ہے۔ یار، یہ کتنی حیران کن بات ہے۔ مطلب جب ہم عام الفاظ میں ایک درست صفت لگا دیتے ہیں تو وہ عمل ایک فن بن جاتا ہے۔ تو چلیں، اس بات کو سمجھنے کے بعد اس جملے کو ایک بار پھر دہراتے ہیں پوری فیلنگ کے ساتھ۔ ھذا اللاعب یصد الکرات بمہارت فائقۃ۔ بالکل۔ لیکن دیکھیں، جہاں اتنی مہارت ہو وہاں کھیل میں خطرہ بھی تو ہوتا ہے نا۔ ہاں، خطرہ تو ہر کھیل کا حصہ ہے۔
تو ہم اب کھیل کی اس تلخ حقیقت کی طرف آتے ہیں، یعنی ڈینجر۔ منظرنامہ اب بدل گیا ہے۔ دوسری تصویر میں ایک کھلاڑی زمین پر بیٹھا ہے، اس نے گھٹنے کو پکڑا ہوا ہے اور کافی زخمی لگ رہا ہے۔ دوسرا کھلاڑی اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ کافی تکلیف دہ منظر ہے۔ اور یہاں جو جملہ ہے وہ ہے جرحا کپتان الفریق ثانی، یعنی دوسری ٹیم کا کپتان زخمی ہو گیا۔ میں ایک بار پھر پڑھوں گا تاکہ یاد ہو جائے۔ جرحا کپتان الفریق ثانی، دوسری ٹیم کا کپتان زخمی ہو گیا۔ تو اس میں کیا خاص بات ہے؟ اس میں بہت کچھ خاص ہے۔ سب سے پہلے تو لفظ جرحا دیکھیں۔ اس کا روٹ ورڈ جیم رے ہا ہے، جس سے اردو میں جراحت یعنی سرجری یا مجروح بنتا ہے۔ صحیح، مجروح مطلب زخمی۔ جی، لیکن گرامر کے لحاظ سے یہ فعل مجہول ہے، یعنی پیسو وائس ہے۔ ایک منٹ، میں ذرا یہاں رکوں گا۔ پیسو وائس کیوں؟ مطلب وہ سیدھا بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ وہ گر گیا یا کسی نے اسے زخمی کر دیا۔ صرف جرحا یعنی زخمی ہو گیا، کیوں؟ کیونکہ جب ہم پیسو وائس استعمال کرتے ہیں نا، تو ہم دراصل کام کرنے والے کو سین سے ہٹا دیتے ہیں۔ حادثات کے معاملے میں یہ بے بسی کو ظاہر کرتا ہے۔ اوہ اچھا۔ جی، مطلب چوٹ کسی نے جان بوجھ کر نہیں لگائی، یہ بس ہو گیا، کنٹرول ختم ہو گیا۔ کمال ہے۔ اور یہاں ذرا غور کریں، یہ جو چوٹ لگی ہے یہ کسی عام کھلاڑی کو نہیں لگی۔ لفظ استعمال ہوا ہے قبطان۔ بالکل، کپتان یعنی کپتان، اور الفریق الثانی کا مطلب دوسری ٹیم۔ تو مطلب دوسری ٹیم کا کپتان زخمی ہوا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے نا کہ کھیل میں خطرہ کسی عہدے یا مہارت کو نہیں دیکھتا، خطرے کے سامنے سب برابر ہے۔ تو اسی بات پر ہم جملہ ایک بار پھر دہراتے ہیں، جرحا قبطان الفریق الثانی۔ بالکل، اور یہ خطرہ ہمیں ہمارے تیسرے حصے کی طرف لے جاتا ہے۔ جی ہاں، جب خطرہ حد سے بڑھ جائے اور کپتان زخمی ہو جائے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ظاہری بات ہے، قوانین، وارننگز، ممانعت۔ تو ہمارا تیسرا اور آخری سبق اسی بارے میں ہے۔ اور یہ حصہ سب سے اہم بھی ہے۔ جی، اور اس کی جو عربی ہے وہ ایک سخت وارننگ لگتی ہے، لا تلعب هذه اللعبہ فإنها محظورۃ۔ اردو میں کہیں تو یہ کھیل مت کھیلو کیونکہ یہ منع ہے۔ چلیں اسے سختی کے ساتھ دہراتے ہیں، لا تلعب هذه اللعبہ فإنها محظورۃ۔ ایک بار اور، لا تلعب هذه اللعبہ فإنها محظورۃ۔ اس جملے میں جو مزے کی بات ہے وہ اس کے پہلے حصے میں ہے۔ لا تلعب اور اللعبہ دونوں ایک ہی روٹ ورڈ لام عین لام سے نکلے ہیں۔ مطلب کھیل۔ جی، لا تلعب یعنی مت کھیلو، اور اللعبہ یعنی یہ کھیل۔ یہاں مجھے ایک چیز حیران کرتی ہے، مطلب لا طلب اور اللعبہ ایک ساتھ کیوں آئے ہیں؟ وہ صرف یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ ایسا مت کرو۔ یہ مخصوص کھیل کو نشانہ بنانے کی کیا منطق ہے؟ دیکھیں، جب ایک ہی مادے سے فعل اور اسم ایک ساتھ آتے ہیں نا، تو وہ کلام میں بہت زور اور تخصیص پیدا کرتے ہیں۔ یہ ایک عام بات نہیں ہے، بلکہ اس خاص صورتحال کی طرف اشارہ کر رہی ہے جس نے ابھی کپتان کو زخمی کیا تھا۔ اچھا، مطلب یہ ایک طرح سے قانون بن جاتا ہے کہ بس اب یہ نہیں کرنا۔ بالکل، اور اس جملے کا جو آخری لفظ ہے محظورۃن، اس کا روٹ ورڈ ہے ح-ز-ر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی قدیم تاریخ دیکھیں تو اس کا مطلب صرف منع کرنا نہیں تھا، اس کا اصل مطلب تھا کسی چیز کے گرد باڑ لگا دینا یا دیوار کھڑی کر دینا۔ ارے واہ، ویٹ ریلی، مطلب فزیکل باڑ لگا دینا؟ جی ہاں، فزیکل باڑ۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کھیل کے خطرناک ہونے کی وجہ سے ایک قانونی باڑ لگا دی گئی ہے۔ یہ منع کرنے کا انداز واقعی بہت طاقتور ہے۔ تو اس کا مطلب ہے محظورۃن صرف پابندی نہیں ہے، یہ حفاظت کی ایک باڑ ہے۔ بالکل درست سمجھا آپ نے۔ تو آج ہم نے مہارت سے لے کر خطرے اور پھر خطرے سے ممانعت تک کا پورا سفر کیا ہے۔ چلیں ان تینوں جملوں کو ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیشہ کے لیے یاد رہیں۔ پہلا تھا مہارت والا، ھذا اللاعب یسد الکرات بمہارت فائقہ، یہ کھلاڑی گیندوں کو کمال مہارت سے روکتا ہے۔ پھر خطرے والا جملہ، جرح قبطان الفریق الثانی، دوسری ٹیم کا کپتان زخمی ہو گیا۔ اور آخر میں ممانعت، لا تلعب هذه اللعبہ فإنها محظورۃ، یہ کھیل مت کھیلو کیونکہ یہ منع ہے۔ اگر ہم کسی بھی کھیل کا جائزہ لیں تو کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ کہانی تو ظاہر ہے کسی بڑے ٹورنامنٹ کے اعلان سے شروع ہوتی ہے۔ جیسے مطلب اکثر سوال پوچھا جاتا ہے کہ متى ستبدأ دورة کاس العالمی، صحیح۔ یعنی ورلڈ کپ کا ٹورنامنٹ
کب شروع ہوگا؟ اب اس جملے میں بظاہر کوئی خاص بات نظر نہیں آتی. ٹورنامنٹ کو عربی میں دورت کہہ دیا گیا ہے. کیا اس میں بھی کوئی سائنس چھپی ہے؟ دیکھیں، بظاہر یہ ایک سادہ لفظ ہے، لیکن اگر ہم اساتذہ کی طرح اس کی جڑوں تک جائیں تو اس کا روٹ ورڈ یعنی بنیادی مادہ دال، واو اور را ہے. دال، واو، را. ٹھیک ہے. اس روٹ کا قدیم عربی میں مطلب ہوتا ہے ایک دائرے میں گھومنا، چکر لگانا یعنی کسی مدار میں سفر کرنا. اب ذرا سوچئے، کھیلوں کے کسی بھی بڑے مقابلے کا خاکہ کیا ہوتا ہے؟ ایک منٹ، اگر میں اس پہ غور کروں تو کوئی بھی ٹورنامنٹ واقعی ایک چکر ہی تو ہے. بالکل. مطلب ٹیمیں مختلف گروپ سے شروع ہوتی ہے، راؤنڈ رابن میچز کھیلتی ہیں، پھر کوارٹر فائنل، سیمی فائنل اور آخر میں گھوم پھر کر ایک ہی مقام یعنی فائنل پر آ کر وہ سائیکل مکمل ہو جاتا ہے. اور یہی اس زبان کی اصل خوبصورتی ہے. انگریزی کا لفظ جو ٹورنامنٹ ہے وہ قرون وسطیٰ کے فرانسیسی لفظ سے نکلا ہے جس کا مطلب محض مقابلہ یا لڑائی تھا. اچھا، یعنی اس میں وہ سائیکل والا تصور نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. لیکن عربی کا لفظ دورتن اس پورے ایونٹ کی جیومیٹری کو بیان کر رہا ہے. وہ بتا رہا ہے کہ یہ ایک ایسا سفر ہے جو جہاں سے شروع ہوگا ایک مکمل چکر کاٹ کر وہیں اختتام پذیر ہوگا. یہ تو ایسا ہی ہے کہ آپ نے لفظ بولا اور پورے ایونٹ کا نقشہ دماغ میں چھپ گیا. کمال ہے. اچھا، اسی جملے کا دوسرا حصہ ہے کأس العالمی. کاسن کا مطلب کپ اور عالم کا مطلب دنیا یعنی ورلڈ کپ. اچھا، اب ٹورنامنٹ کی بات ہو رہی ہے تو ٹیموں کی شمولیت پر آتے ہیں. جی ضرور. کیا پاکستانی ٹیم شرکت کرے گی؟ اب یشارکو تو ہم بھی استعمال کرتے ہیں. شرکت، پارٹنرشپ. کیا کھیلوں میں شرکت کے لیے اس روٹ ورڈ کا استعمال محض ایک اتفاق ہے؟ دیکھیں، زبانوں میں اتفاق ہرگز نہیں ہوتا. اس کا روٹ شین، را اور کاف شر راکے ہے، اور عربی قبائلی ثقافت میں اس روٹ کا استعمال اس وقت ہوتا تھا جب لوگ کسی مہم میں برابر کے حصے دار بنتے تھے. کسی مہم میں مطلب جنگ یا تجارت؟ جی بالکل، چاہے وہ جنگ ہو یا تجارت. جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں ٹیم یشارک کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ محض تماشائی بن کر گراؤنڈ میں کھڑی ہے. صحیح. وہ اس پورے میلے کے درد، ہار، جیت اور منافع میں باقاعدہ برابر کی حصے دار بن گئی ہے. یہ ایک بہت ہی جمہوری اور گہرا تصور ہے. تو چلیں پھر سیدھا گراؤنڈ کے اندر چلتے ہیں. ٹورنامنٹ شروع ہو گیا، ٹیمیں میدان میں آ گئیں. اب نظر پڑتی ہے کھلاڑیوں پر. ایک عام سا سوال ہوتا ہے، ما لون ملابس ھذا الفریق؟ اس ٹیم کی وردی کا رنگ کیا ہے؟ صحیح. مجھے لگتا ہے اب میں بھی روٹ ورڈز تلاش کرنے لگا ہوں. اس میں ملابس کا روٹ لام بے سی ہوگا، جس سے ہم لباس کہتے ہیں. ارے واہ، آپ بالکل ایک اچھے طالب علم کی طرح اصولوں کو پکڑ رہے ہیں. لام بے سی کا مطلب ہے کسی چیز کو ڈھانپنا. لیکن یہاں اصل لسانی جادو لباس یا رنگ میں نہیں ہے، بلکہ اس چیز میں ہے جو وہ لباس پہنے ہوئے کھلاڑی میدان میں کرنے آئے ہیں. اور وہ آئے ہیں گول کرنے. یہاں سے کہانی واقعی ایک سنسنی خیز موڑ لیتی ہے. میں نے وہ جملہ لغت میں پڑھا ہے اور مجھے وہ کافی بھاری بھرکم لگا. کون سا جملہ؟ من احرز اول الہدف فی رملات الترجیح. مطلب پینلٹی ککس میں پہلا گول کس نے کیا؟ سب سے پہلے تو مجھے اس میں گول کے لیے استعمال ہونے والا لفظ سمجھائیں. الہدفی. ہدف. ہم عام زندگی میں کہتے ہیں ہمارا ہدف یہ ہے، کمپنی کا ٹارگٹ یا ہدف وہ ہے. کیا یہ لفظ کچھ زیادہ ہی کارپوریٹ یا دفتری نوعیت کا نہیں لگتا فٹ بال کے ایک پرجوش گول کے لیے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی دلچسپ سوال ہے. آج کل شاید یہ لفظ ہمیں دفتری لگتا ہو، لیکن قدیم صحرائی زندگی میں ہدف کسی میٹنگ کا ایجنڈا نہیں ہوتا تھا. اچھا، تو کیا ہوتا تھا؟ اس کا روٹ ہا دال فا ہے، اور ابتدائی طور پر اس کا مطلب وہ اونچا نشان یا ٹیلا ہوتا تھا جس پر تیر انداز اپنے تیروں کا نشانہ باندھتے تھے. جی، یہ ایک انتہائی جسمانی، پرتشدد اور دھیان مانگنے والا عمل تھا. یعنی جب ایک سٹرائکر فٹ بال کو کک مارتا ہے تو عربی ذہن اسے ایک تیر انداز کی طرح دیکھ رہا ہوتا ہے جو اپنا تیر سیدھا نشانے پر مار رہا ہے. اب یہ واقعی سنسنی خیز لگ رہا ہے، بجائے کسی بورنگ دفتری لفظ کے. بالکل. اور پھر اس سے پہلے آنے والا لفظ دیکھیں، احرزہ، جس کا ترجمہ ہے حاصل کیا یا سکور کیا. اس کا روٹ ہا را زا ہا رے زے ہے. اس کا بنیادی مفہوم ہوتا ہے کسی قیمتی چیز کو محفوظ جگہ پر رکھ دینا، یعنی اس کی حفاظت کرنا. ایک منٹ،
گول کرنا تو ایک انتہائی جارحانہ عمل ہے، یہ تو اٹیکنگ موو ہے۔ جی بالکل ہے، پھر ایک ایسا لفظ کیوں چنا گیا جس کا مطلب حفاظت کرنا یا محفوظ کرنا ہو؟ کیونکہ جب گول ہو جاتا ہے تو وہ پوائنٹ آپ کی ٹیم کے کھاتے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ آپ نے خزانہ حاصل کر لیا ہے اور اسے حریف کی پہنچ سے دور ایک محفوظ قلعے میں رکھ دیا ہے۔ کیا بات ہے! اب وہ آپ کا اثاثہ ہے۔ یہ دراصل قبائلی سوچ ہے، جہاں جنگ میں جیتا ہوا مال محفوظ کر لیا جاتا تھا۔ میرا دماغ لفظی معنوں میں گھوم رہا ہے، ایک ایک لفظ کے پیچھے اتنی بڑی نفسیات کام کر رہی ہے۔ لیکن اس پورے جملے میں جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ پینلٹی ککس کا ترجمہ کیا تھا۔ مجھے اس میں لفظ ترجیح نظر آ رہا ہے۔ ہم اردو میں کہتے ہیں میں کافی پر چائے کو ترجیح دیتا ہوں، پینلٹی ککس کا ترجیح دینے سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ میں بتاتی ہوں، اور یہ اس پورے مطالعے کا شاید سب سے خوبصورت حصہ ہے۔ ترجیح کا روٹ ورڈ را جیم ہا ہے۔ راجیم ہا، صحیح۔ قدیم عربی میں اس کا مطلب ہوتا تھا ترازو کے ایک پلڑے کا دوسرے پر بھاری ہو جانا اور جھک جانا۔ اب ذرا پینلٹی شوٹ آؤٹ کے اس لمحے کا تصور کریں۔ میچ مکمل ہو چکا ہے، سکور برابر ہے، دونوں ٹیمیں ترازو کے دو پلڑوں کی طرح بالکل ایک سطح پر کھڑی ہیں۔ اور پھر ایک کک لگتی ہے۔ بالکل، وہ ایک کک، وہ ایک گول اس ترازو کے ایک پلڑے میں وزن ڈال دیتا ہے۔ وہ پلڑا جھک جاتا ہے، فیصلہ ہو جاتا ہے، اور ایک ٹیم دوسری پر حاوی ہو جاتی ہے۔ ارے واہ! اس لیے اسے رملات الترجیح کہا جاتا ہے۔ یہ محض ایک کک نہیں ہے، یہ انصاف اور فیصلے کا ترازو ہے۔ یہ تو مطلب خالص شاعری ہے۔ انگریزی میں ہم اسے محض ایک پینلٹی یعنی سزا یا کک کہہ کر اس کی ساری ڈرامائیت ختم کر دیتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ لیکن عربی نے اس لمحے کی پوری فزکس اور اس کے جذبات کو ایک لفظ میں قید کر دیا ہے۔ اخراج ہاد الضارب ضروری، اس بیٹسمین کو آؤٹ کرنا ضروری ہے۔ کیا اب وقت آ گیا ہے کہ ہم کرکٹ کے میدان کے اس کلائمیکس کا پوسٹ مارٹم کریں؟ بالکل، فٹ بال کے ترازو سے نکل کر اب ہم کرکٹ کی پچ پر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کا یہ رٹا ہوا جملہ لسانی اعتبار سے کتنی گہرائی رکھتا ہے۔ میں بالکل تیار ہوں۔ ایک استاد کے نظریے سے یہ جملہ روٹ ورڈز اور تجوید کی ایک مکمل تجربہ گاہ ہے۔ تو پھر چلیں آپریشن شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لفظ ضارب، جس کا ترجمہ ہے بیٹسمین۔ میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ اس کا روٹ کچھ مارنے یا ضرب لگانے سے متعلق ہوگا۔ آپ کی حصے لسانیات اب واقعی تیزی سے کام کر رہی ہے۔ اس کا روٹ زواد با یعنی ضرب۔ ہاں، اس کا بنیادی مطلب ہوتا ہے پوری طاقت سے ہٹ کرنا، ضرب لگانا۔ کرکٹ میں بیٹسمین کا کام ہی کیا ہے؟ وہ دفاع بھی کرتا ہے، لیکن اس کی اصل پہچان وہ ضرب ہے جو وہ گیند کو لگاتا ہے، اس لیے وہ ضارب ہے۔ اور پھر جو بولر ہے یا فیلڈنگ ٹیم کا کپتان ہے وہ کہہ رہا ہے اخراج، یہ یقیناً خارج ہونے یا نکالنے سے متعلق ہے۔ جی، اس کا روٹ جیم ہے، یعنی باہر نکلنا۔ ہم اسے عام بول چال میں بھی استعمال کرتے ہیں، اخراج۔ ہاں بالکل، دوستوں کو مدعو کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تعال نشاہد المبارات النہائیہ۔ تعال نشاہد المبارات النہائیہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے آؤ فائنل میچ دیکھیں۔ یہاں نہائیہ کا لفظ نہایت یا اینڈ سے نکلا ہے، جو کسی بھی چیز کے حتمی یا فائنل ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ صحیح۔ اور اگر میچ کا کوئی حتمی نتیجہ نہ نکلے اور دونوں ٹیموں کا سکور برابر ہو جائے، جس کا ہم نے شروع میں بھی ذکر کیا تھا، تو اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ فریقنا فاز المبارات والفریق الآخر خسر۔ اچھا، فریقنا فاز المبارات والفریق الآخر خسر، اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اس کا سادہ سا مطلب ہے کہ ہماری ٹیم میچ جیت گئی ہے اور دوسری ٹیم ہار گئی ہے۔ اسی آخری حصے کا ایک اور جملہ دیکھتے ہیں جو اسی مثبت سوچ کی ایک اور خوبصورت کڑی ہے۔ وہ کون سا جملہ ہے؟ جملہ ہے فضل فوز الفریق الپاکستانی یعود الی مدربہم، یعنی پاکستانی ٹیم کی جیت کا سہرا ان کے کوچ کے سر ہے۔ یہاں کوچ کے لیے مدربہم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ ایک کوچ کے لیے عربی زبان کس قسم کا روٹ ورڈ استعمال کرتی ہے؟ کیا اس کے پیچھے بھی کوئی ایسی ہی گہری کہانی ہے؟ بالکل ہے۔ کوچ کے لیے جو لفظ ہے وہ مدرب ہے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے دال رے بے، یعنی درب۔ درب، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیے، درب کا مطلب ہوتا ہے راستہ،
कोई पगडंडी या कोई ऐसा रास्ता जिस पर लोगों के बार बार चलने से वो पुख्ता और वाज़ेह हो गया हो। और बिल्कुल इसी रास्ते के मफहूम से ट्रेनिंग या तरबियत का मफहूम निकलता है। लेकिन एक रास्ते और ट्रेनिंग के दरमियान क्या ताल्लुक बनता है? ताल्लुक ये है कि मुदर्रिब वो शख्स है जो खिलाड़ियों को कामयाबी के एक ख़ास रास्ते पर चलना सिखाता है। वो उनकी तरबियत करता है, उन्हें बार बार एक ही चीज़ की प्रैक्टिस करवाकर उन्हें पुख्ता करता है। अच्छा, जैसे किसी नए रास्ते पर बार बार चलने से वो दर्ब यानी पुख्ता रास्ता बन जाता है। बिल्कुल, 100%। तो अरबी में कोच सिर्फ वो बास नहीं है जो साइड लाइन पर खड़ा होकर महज ऑर्डर चलाता है, बल्कि वो एक राहबर है, एक उस्ताद है जो रास्ता दिखाता है और उस रास्ते पर चलने की आदत डालता है। यानी वो खिलाड़ियों के लिए कामयाबी का दरबे हमवार करता है। मैं सच कह रही हूँ, आज के इस जायजे के बाद खेल के मैदान को और उसमें मौजूद किरदारों को देखने का मेरा नजरिया ही मुकम्मल तौर पर बदल गया है। और यही इस गुफ्तगू का असल मकसद भी था। ये सिर्फ एक अरबी जुबान का तदरीसी कोर्स नहीं है, ये तो अल्फाज की नफ्सियात की एक मास्टर क्लास है। तो चलिए, अब चूंकि हमने एक मुदर्रिब की तरह तरबियत के पहलू पर बात कर ली और जीत का सेहरा भी बांध लिया, तो एक आखिरी बार हम आज का वो किलीदी जुमला बुलंद आवाज में दोहराते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि इसी हतमी नतीजे के लिए तो सारा खेल खेला जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये जुमला अब सबको अज़बर हो चुका होगा। फरीकुना फाज़ल मुबाराता वल फरीकुल आखरु खसरा। यानी हमारी टीम मैच जीत गई है और दूसरी टीम हार गई है। क्या ही शानदार और मालूमात से भरपूर सफ़र रहा ये। आज के इस जायजे में हमने वाकई अल्फाज की सतह से हटकर उनकी गहराई में गोता लगाया। सुनते रहिए, सोचते रहिए और नए ज़ाविये दरियाफ्त करते रहिए।